نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ قرآن کریم پر غور و خوض کیوں نہیں کرتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو الف لام میم سے، الحمد سے لے کر والناس تک، اس کی ایک بات میں بھی اختلاف نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تحریری طور پر نہیں بلکہ زبانی طور پر سنایا گیا ہے۔ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو زبانی سنایا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو زبانی سنایا۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں زبانی، اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے کوئی بات کہی ہو، آج اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، وہ بات تحقیق سے غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا قولی طور پر، اور 23 سال پہلے پہلی وحی میں جو بات کہی گئی تھی آخری وحی تک اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ کفار جو دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سختی کی جائے۔ اگر یہ سختی کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، تو انہیں بھی نہ چھوڑا جائے۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور دوسری آیت میں فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ انہیں مار دو۔ تو یہ ان جنگی حالات میں ہے کہ جنگی حالات اگر پیدا ہو جائیں تو پھر کفار کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں قصر نماز کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم سفر کی حالت میں نماز قصر کر دو۔ یہاں اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ سفر میں ساری سنتیں، سارے فرض، حتیٰ کہ فرض بھی پورا پڑھا جا سکتا ہے، ظہر کی 4 پوری پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور کوئی ظہر کی 2 رکعت قصر پڑھنا چاہتا ہے اور نوافل چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ سہولت موجود ہے سفر میں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو زمین میں کسی بھی حوالے سے کمزور رہے، مالی حوالے سے کمزور رہے یا پھر معاشرتی حوالے سے کمزور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو ظالم ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وہ جب فوت ہوں گے اور فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے فیما انتم، تم دنیا میں کس حال میں رہتے تھے، کیسے گزر بسر ہوتا تھا۔ قالو، تو یہ لوگ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، فائنینشلی اعتبار سے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور بلکہ معاشرتی حوالے سے بھی ہم ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جس کا کوئی بھرم، کوئی دبدبہ نہیں تھا، ہم کمزور لوگ تھے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے،
تم وہاں چلے جاتے جہاں دین کو غلبہ ملتا، جہاں تمہیں مالی طور پر طاقت مل جاتی۔ اور یہ کام نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ جب مکے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں پر دین کی تبلیغ کے باوجود وہ اثر نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف آنا چاہیے، اور مالی اعتبار سے کوئی مسلمانوں سے تجارت نہیں کرتا تھا، بلکہ تجارت کے اعتبار سے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا کہ ان سے کوئی تجارت نہیں کرے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کرو، اور وہاں پہنچ کر پھر دین کا بول بالا ہوا، دین کی تبلیغ بھی آسانی سے ہوئی، اور مسلمانوں کو مالی اعتبار سے بھی قوت ملی۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ تم ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے جہاں تمہیں معاشرتی اور معاشی حوالے سے طاقت مل جاتی۔ تو وہ کہیں گے ہم تو کمزور تھے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ فرمایا الا المستضعفین من الرجال، ہاں ان کمزوروں کو چھوٹ مل سکتی ہے، ان مردوں اور خواتین کو اور ان بچوں کو جو کچھ کرنے کے قابل ہے انہیں چھوٹ مل سکتی ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، جنہیں ان حالات سے نکلنے کا بہانہ بھی نہیں ملا۔ بہانے کا مطلب فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل نے بڑی کوشش کی نکلنے کی کہ کسی طرح ہم اس سے نکل جائیں تاکہ ہم اپنے دین پر عمل کریں اور مالی طور پر مستحکم ہو، لیکن فرعون سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں مل رہا تھا، بہانہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو فرمایا ان مجبوروں کو چھوٹ مل سکتی ہے، انہیں معافی مل جائے گی، وگرنہ اس کے علاوہ اگر کسی کو مواقع ملے اور مواقع نہیں اپنائے تو اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائیں تو انہیں کوئی معافی نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے علاوہ جنہوں نے غیر اللہ کو شریک بنا لیا تو شرک کے علاوہ ہر عمل کی معافی ممکن ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک توبہ سے ہی معاف ہوگا، اور وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ شرک اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہو، صفات کے اعتبار سے ہو، اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی عبودیت کے حوالے سے ہو، وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاکاری شرک خفی ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی شرک ہے، لیکن کوئی سا بھی شرک ہو معافی جب تک نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، تو شرک کی معافی یہ ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیک عمل جو بھی کرے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اجر ملے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مرد ہو او انثیٰ یا کوئی خاتون ہو، نیکی والا عمل کرے گی فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گھٹلی کے اندر جو ایک لکیر ہوتی ہے اس لکیر کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر بھی کسی قسم کا اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس میں منافقین کے حوالے سے گفتگو ہے کہ منافقین جو بھی کام کرتے ہیں، نمبر ایک وہ دین کے کاموں میں سست ہوتے ہیں، ہر کام میں سستی دکھاتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے، وہ خرچ بھی کریں گے تو دکھا کے، وہ کوئی بھی کام کریں گے شہرت، ریاکاری اور نمود کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان دنیا پر جانے کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے خود سولی دی ہے، ہم نے قتل کر دیا نعوذ باللہ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا انہیں، وما صلبوہ، نہ وہ سولی پر چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن وہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ کا معنی خلط ملط ہو گیا، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کیا انہوں نے۔ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آسمانوں پر اٹھانے کی ایک دلیل اور بھی اللہ نے ساتھ میں ذکر کر دی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ جتنے بھی عیسائی ہیں یہ سارے کے سارے عیسائی ضرور ان پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ تو آج تو عیسائی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر انہیں موت آئے گی تو اس سے پہلے پہلے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھو، جس کا جو مقام ہے وہی کرو، جو تعلیمات دین میں ہے بس وہی کرنا ہے، اس سے آگے مت بڑھنا۔ پھر اللہ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں قسموں کو پورا اور وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو چیزیں، جو جانور حرام ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی بھی جانور، وہ سب حرام ہیں، ان کا نام لے کر اللہ نے والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یہ سارے ایسے جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی وضاحت کی ہے کہ یہ سب حرام ہیں۔ پھر اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، تو اللہ نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو حلال کر دیا، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور دیکھنا تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، وطعامکم، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں کیا ان کا کھانا، ان کی طرف سے کوئی مٹھائی آ جائے یا کوئی کھانے پینے کی چیز آ جائے کیا وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو وہ اہل کتاب کی طرف سے ہے، عیسائی یا یہودی کی طرف سے ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، ہمارا کھانا ان کے لیے اور ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر ان کے کسی تہوار کے موقع پر وہ کھانا ہے، مثال کے طور پر کرسمس کے موقع پر کوئی کھانے پینے کی چیز آتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک ہے، مشرک کوئی سا بھی ہے، مزاروں پر جانے والا یا پھر بتوں کی پرستش کرنے والا، اگر اس کی طرف سے کوئی کھانے پینے کی چیز آتی ہے کہ جی جمعرات کی نیاز ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشرک اور غیر اللہ کی نیاز ہے، اللہ کے نام کا نہیں ہے وہ۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹی ہے یا مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ، ان کی طرف سے کوئی شادی بیاہ کا پیغام ہے تو اس میں سے بھی دیکھ لیں کہ بعض دفعہ انہوں نے وہ اپنی شادی بیاہ اپنے بزرگوں اور ولیوں کی طرف منسوب کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ساتھی نے کارڈ لا کے دکھایا، کسی بوری کمیونٹی کی طرف سے آیا تھا، وہ ان کے تجارتی پارٹنر تھے، کہنے لگے ان کی طرف سے یہ کارڈ آیا ہے، تو میں نے کہا آپ کارڈ دکھائیں، تو کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پنج تن کے نام پر یہ محفل سجائی جا رہی ہے اور اس میں آپ کی شرکت باعث صد و افتخار ہے وغیرہ ذالک۔ تو میں نے کہا آپ یہاں نہ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کام تو اچھا ہے، نکاح والا جائز کام ہے، لیکن اس کو غیر اللہ کی طرف، پنج تن کی طرف منسوب کر دیا۔ تو مشرکوں کا ذبیحہ یا مشرکوں کا کھانا جائز نہیں ہے، صرف اہل کتاب کا کھانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔